کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں ایام سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے سب کی خدمت میں ہدیہ تعزیت عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو لحظات خدا کی طرف سے توفیق ہوگی، ان لحظات کے اندر آنے والے چند دنوں میں جو چند لمحات حصے میں آئے گی، پروردگار توفیق عطا فرمائے گا، اس میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت اور ان کی شناخت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک واضح سی بات یہ ہے، آپ بھی یقیناً سب جانتے ہیں کہ ناقص کبھی بھی کامل کا احاطہ نہیں کر سکتا، ناقص کبھی بھی کامل کی تعریف نہیں کر سکتا، کامل کی معارف کو بیان نہیں کر سکتا۔ کامل کی معرفت اور کامل کی حقیقت کو بتانے کے لیے کامل کی ضرورت ہے، کامل ہی کامل کے بارے میں بیان کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا معصومہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کے حوالے سے ہم کوئی کلام کر سکیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات کر سکیں، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا جو بہترین طریقہ، بہترین پیمانہ، بہترین سورس کیا ہے کہ ہم محمد و اہل بیت محمد کے کلام سے، ان کی احادیث اور ان کی فرامین کے ذریعے سے سیدہ طاہرہ کا تعارف اور ان کی معرفت کے حوالے سے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی بہترین طریقہ اور بہترین راستہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ایام میں، آنے والے لحظات میں جتنی بھی توفیق حاصل ہوگی اس لحاظ سے گفتگو کریں گے آپ کی خدمت میں۔ آج بعنوان تبرک آپ کی خدمت میں جو گفتگو ہوگی، وہ گفتگو انشاءاللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے، ان کی حدیث سے، یعنی ہم آج کی گفتگو میں حبیب کبریا کی احادیث کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیغمبر خدا اپنے مقدس فرمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا فاطمہ فداکی ابو کی، یعنی اے میری بیٹی، آپ پر آپ کے بابا فدا ہو جائیں، قربان ہو اس بی بی پر، سلام ہو اس بی بی پر، اس بی بی کی عظمت پر، اس بی بی کے والد گرامی پر، ان کے شوہر نابدار پر، ان کی والد معظمہ پر ہمارا سلام ہو، سلام ہو خدا کا، خدا کی رحمتیں ہوں ان پر۔ کیا مقام و عظمت ہے! پیغمبر خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ، آپ پر آپ کے بابا فدا ہو جائیں۔ اس حوالے سے جو ایک ظریف نکتہ ہے، اس نکتے کو سمجھنے کے لیے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب الغدیر تحریر فرمائی ہے، اس شخصیت کا بڑا خوبصورت ان کا ایک مقدمہ ہے، جو انہوں نے ایک کتاب بی بی کے نام سے ایک الگ سے کتاب انہوں نے تحریر فرمائی۔ اس کتاب کے مقدمے میں وہ بیان فرماتے ہیں، البتہ بی بی کے احترام میں پیغمبر خدا جو اپنی جگہ سے بلند ہوتے تھے، بی بی کا جب آنا ہوتا تھا، بی بی کی تشریف آوری ہوتی تھی پیغمبر خدا کے پاس، تو پیغمبر خدا استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اپنی جگہ پہ بی بی کو جگہ دیتے تھے، اپنی مسند پہ بی بی کو بٹھاتے تھے اور اپنی عبا بچھاتے تھے۔ اور کمال کا نکتہ ہے کہ جب تک بی بی تشریف فرما ہوتی تھیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پاک بطول کے احترام میں کسی اور سے گفتگو نہیں فرماتے تھے اور مکمل پوری توجہ کے ساتھ بی بی کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ بی بی نے جب رخصت ہونا ہوتا تھا تو بی بی کو احترامت چند قدم الوداع کے لیے بی بی کو الوداع کر کے روانہ فرماتے تھے۔ یہ جو سنت رسول ہے، یا اسی طریقے سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے مواقع کے متعلق جو روایات نقل ہیں، ان روایتوں میں آیا ہے، وارد ہوا ہے کہ اپنے سفر کے دوران جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے، سب سے آخر میں سیدہ طاہرہ سے رخصت ہوتے تھے، الوداع کرتے تھے بی بی سے، اور جب سفر سے پلٹ کر واپس وطن پہنچتے تھے، سب سے پہلے بی بی کے گھر پہ جا کے بی بی سے ملاقات فرماتے تھے۔ یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ بی بی کے ساتھ جو سرور دو عالم کی جدائی کا جو ٹائم ہے علیحدگی کا، وہ جتنا زیادہ مختصر ہو، وہی ان کی خواہش تھی کہ کم سے کم ٹائم وہ اپنی بیٹی سے دور رہیں۔ اس لیے سفر کے دوران سب سے آخر میں جدا ہوتے تھے، واپسی پہ سب سے پہلے بی بی کے ملاقات کو تشریف لے کے جاتے تھے۔ اس حوالے سے علامہ امینی جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر خدا کی روش، یہ سنت نبوی، یہ صرف باپ ہونے کے تک اس عنوان سے نہیں ہے، اسے آپ صرف شفقت پدری کا تقاضا نہیں سمجھ سکتے کہ پیغمبر خدا اپنی بیٹی، چونکہ بیٹی تھی، اس حوالے سے اتنا بڑا جو ہے وہ اہتمام فرماتے تھے، اس قدر بی بی کی جو ہے وہ احترام کرتے تھے، بی بی کی عظمت کے قائل تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ قرآن کا ایک واضح قرآن کا فرمان ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی ہمارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حکم اور ہمارے وحی کے بغیر اپنی زبان مبارک کو جنبش نہیں دیتے، اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دیتے، یعنی ہمارے حبیب ہماری مرضی کے مطابق کلام کرتے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر کوئی گفتگو، کوئی حدیث بیان نہیں کرتے، جو بھی بیان کرتے ہیں وہ ہماری مرضی سے بیان کرتے ہیں، جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس میں خدا کی رضا، خدا کی مرضی، خدا کی خوشنودی شامل حال ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر یعنی آپ دیکھیں حدیث نبوی کے اندر اور قرآن کریم میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، جس کلام کے متعلق حبیب خدا فرما دیں کہ یہ خدا کی طرف سے جبریل لے کر آیا ہے، وہ قرآن کی آیت بن جاتی ہے، اور جس کے متعلق فرما دے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا ارشاد ہے، وہ حدیث نبوی، یعنی زبان مبارک ہمارے سامنے جو زبان ہے وہ ایک زبان مقدس ہے، وہ زبان حبیب خدا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلنے والے کلمات ہیں، جو الفاظ یا قرآن کی آیت ہے یا ان کی اپنی احادیث ہے۔ تو لہٰذا علامہ امینی فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ پیغمبر خدا کی شایان شان نہیں ہے کہ صرف بیٹی ہونے کے عنوان سے پیغمبر خدا نے اتنا بڑا مقام بی بی کو دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یقیناً خدا کی بارگاہ میں بی بی کا اتنا بڑا رتبہ تھا، خدا کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام ہے بی بی کا، جس مقام کا، اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر خدا اس بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، احتراماً قیام فرمائیں، اور اس بی بی کو اپنی مسند پہ بٹھائیں، اور اس بی بی کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کلام نہ کریں۔ پیغمبر خدا پوری توجہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی گفتگو سنیں، اور بی بی کے رخصت ہونے کے وقت جب بی بی اپنے بابا کے گھر سے جانے لگیں تو پیغمبر خدا چند قدم چل کر بی بی کو الوداع کریں۔ سفر میں سب سے آخر میں ملاقات، واپسی پہ سب سے پہلے ملاقات، یہ یقیناً منشأ پروردگار ہے، خدا کی رضا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب اس بطول کی عزت دنیا کے سامنے کر کے دکھائے کہ میری بیٹی کا مقام کتنا بلند ہے۔ پھر یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا بی بی کے مقام و عظمت کو بیان کرنے کے لیے آج کا جو کلام ہے، پیغمبر خدا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ فدا کے ابو کی۔ اب اس نقطے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پیغمبر خدا کی عظمت کو سمجھنا ہوگا، یعنی جو ہمارے البتہ بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں معرفت کا اتنا فقدان ہے کہ بڑے بڑے
تجزیہ نگار، بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد میڈیا پر بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور میڈیا کے بڑے بڑے چینل کے اوپر جو ہمارے نشر ہوتا ہے، ہمارے ہاں میلاد کے ایام میں ایک بڑا مشہور و معروف ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یہ یعنی ہماری معرفت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے، سنا ہے. کیا سنا ہے؟ یہ معرفت کا معیار نہیں ہے، یقین ہے. معرفت کا معیار کیا ہے؟ یقین ہے. آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، جب آپ یقین کریں گے تو وہ ہستی برحق ہمارے گھروں میں تشریف لائیں گے. اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے، بلانے والے کو یقین ہی نہ ہو کہ وہ تشریف لاتے ہیں، تو وہ کہاں سے تشریف لائیں گے؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے. جب آپ عاشق رسول ہیں، جب عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں، تو اگر آپ مختلف تاریخ کے مختلف پہلو ہیں، مختلف کیریکٹرز ہیں، مختلف ہستیاں ہیں، اب تاریخ کے اندر مطالعہ کریں جن ہستیوں نے حقیقی عشق مصطفیٰ کا دم بھرا، جو حقیقت میں عشق دلوں میں اپنے دل کے اندر حقیقی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کے دل سرشار اور لبریز تھے، ان میں آپ دیکھیں حضرت اویس قرنی کے ان کے حالات کا مطالعہ کریں، حضرت جناب ابو ذر کو دیکھیں، جناب سلمان کو دیکھیں، جناب بلال کو دیکھیں، ان ہستیوں کے دیکھیں کس طریقے سے پیغمبر خدا نے ان کے ساتھ لطف میں مہربانی کیا مقامات عطا فرمائے. جناب ابو ذر کو، جناب سلمان کو اپنے اہل بیت، سلمان منا اہل بیت، سلمان کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا، ایک اعزازی یعنی در عصمت کا ممبر بنا دیا. کیا مقام عطا فرمایا. یہ مقام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عشق کا تقاضا تھا جو جناب سلمان کے دل میں آل محمد کا جو مرتبہ تھا، اس محبت کا جو حبیب کبریا کے لیے ان کے دل میں عشق تھا، اس عشق کا تقاضا تھا کہ حبیب خدا نے ان کی جو اس عشق کو قبول کیا اور عشق رسول کے بدلے میں انہیں اپنے عصمت در عصمت کا ممبر بنا دیا. یہ مقام و عظمت ہے. تو لہٰذا سب سے جو پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہماری معرفت کی منزلیں، ہماری معرفت کی جو معیار ہے وہ بہت جو ہے کم معیار کے، ہمارا جو معرفت کا جو لیول ہے بہت کم ہے، ورنہ یقین ہونا چاہیے یہ سنا والی کہانی نہیں ہے. تو لہٰذا جو پہلا بنیادی نقطہ میں ان کی معرفت ہونی چاہیے، جن کا کلام ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. ان کی معرفت کے متعلق پھر وہی عرض کروں گا، وہی نقطہ کہ کامل کو سمجھنے کے لیے کامل کا سہارا لینا پڑتا ہے. لہٰذا پیغمبر خدا کی ذات مقدس کو سمجھنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اس ذات کبریا کی طرف، جس ذات کبریا نے اپنی کل کائنات کے لیے اس پیغمبر خدا کو جو عظمت و شرف عطا کیا، اپنے بعد یعنی خدا کے بعد جو مقام و عظمت ہے. آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اطیع اللہ کے بعد اطیع الرسول، یعنی اپنے نام کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا کا نام رکھا. جو مقام و عظمت خدا نے عطا کی، جو اس عظیم شاہکار کو خدا نے جو خلقت بخشی اور ہمارے سامنے جو ہے وہ حجت بنا کے روانہ کیا، وہ خدا خود کیا فرماتے ہیں. ہمیں خدا سے، خدا کی بارگاہ میں سوال کرنا ہوگا. خدا حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتا ہے خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میری پہچان ہو جائے، اپنی پہچان کے لیے میں نے آپ کی ذات مبارک کو خلق فرمایا. اے میرے حبیب، یعنی کہنا ہے خدا کی ذات کا جو پروردگار فرما رہا ہے اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ذات توحید کو مصطفیٰ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں تھی. البتہ اگر ہم اس حدیث کی تشریح میں جائیں گے تو پھر چونکہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، پھر اس کے بعد انا وعلی من شجرۃ واحدہ یا من نور واحد، میں اور مولا امیر المؤمنین ایک ہی نور سے ہیں. اسی طریقے سے باقی ائمہ اولنا اوسطنا کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے کے سارے محمد ہیں اس عنوان سے، یعنی نور چہاردہ معصومین. خلاصہ کیا ہے؟ یعنی خدا کی توحید کے لیے، پروردگار کی ذات کو، عبادت پروردگار کے لیے ان 14 کی ضرورت ہے. خدا کی ذات، خدا کی جو ذات ہے ان کی عبادت کے لیے، پروردگار کی عبادت کے لیے جو عبادت کا حقیقی حق ادا کیا ان ہستیوں نے،
انہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ان کی عبادت کے متعلق، ان کی جو عبادتیں ہیں اس کے متعلق پروردگار سورہ مزمل کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے حبیب پوری رات اٹھ کے میری عبادت نہ کیا کر بلکہ آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا، یعنی عبادت کا حق ادا کیا۔ ان ہستیوں کو خدا نے اپنے لیے خلق فرمایا۔ اچھا، اب باقی جو کل کائنات ہیں، ان کل کائنات ظاہری بات ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو باقی کائنات پھر دوبارہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اب اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ کی ذات کو، آپ کی ہستی کو پیدا کرنا، خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی یہ کل کائنات جو کچھ بھی ہے، نہ صرف دنیا بلکہ تمام عالمین، زمین و آسمان، جن و انس و ملائک، سب کچھ حبیب خدا کی ذات کے خاطر۔ یعنی اگر انسان دنیا میں آئے، پیغمبر خدا کی غلامی نہ کرے تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جنات بھی حبیب خدا کی غلامی ان پر بھی لازم ہے۔ ملائکہ کی تاریخیں موجود ہیں، ملائکہ کے حوالے سے جو روایتیں موجود ہیں، جتنے ملائکہ تھے وہ پیغمبر خدا کے در پہ آ کے سلامی، حتیٰ کہ سردار ملائکہ حضرت جبرائیل امین کا پیغمبر خدا کے دروازے پہ آپ کے سلام کرنا، یہ ساری چیز آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان تمام مخلوقات کو، حتیٰ کہ چرن پرن، سب کو پتہ ہے کہ حبیب خدا کی جو عظمت ہے، انسان ہے جو کوتاہی کرتا ہے۔ بہرحال یہ حبیب خدا جن کا اتنا بڑا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں، یا فاطمہ فدا کی ابو کی، اے میری بیٹی آپ کا بابا آپ پر فدا ہو۔ کتنا بلند مقام ہے بی بی کا۔ انشاءاللہ آنے والے لحظات میں کوشش کریں گے مزید کچھ احادیث اور آل محمد کی بارگاہ سے، ان کے کلام سے اس پاک بی بی کی عظمت کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ پروردگار ہماری اس مختصر گفتگو کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔